محترم ناظرین کرام، آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہوگا کہ اسرائیل کا قیام کیوں اور کیسے عمل میں آیا۔ آج آپ کو یہی بتایا جائے گا، لیکن اس سے پہلے یہ واضح کر دوں، یہ جو اطلاع آپ کو دی جا رہی ہے یہ BBC اردو کی خبر ہے۔ اس پوری تفصیل سے جو آپ کو بتائی جائے گی میرا ذاتی کوئی تعلق نہیں ہے، ممکن ہے یہ BBC اردو کا کوئی اپنا مخصوص ایجنڈا ہو۔ اب چونکہ یہ معلومات ہمارے لیے بہت عمدہ ہیں اور ضروری بھی ہیں، جن کا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اسی وجہ سے آپ تک یہ معلومات، یہ اطلاع، یہ خبر پہنچائی جا رہی ہے۔ غور سے سنیے۔ فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس نے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر آپریشن طوفان الاقصی کی شکل میں ایک ایسا حملہ کیا جس میں سینکڑوں مسلح افراد غزہ کی پٹی کے قریب آباد اسرائیلی آبادیوں میں داخل ہو گئے۔ اس کارروائی میں، جس کی ماضی میں مثالیں نہیں ملتی، کم از کم 1400 اسرائیلی مارے گئے، جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ 203 فوجیوں اور شہریوں کو یرغمال بنا کر غزہ لے جایا گیا ہے۔ حماس کے اس آپریشن کے بعد غزہ پر اسرائیلی فوج کے جوابی حملوں میں 3700 سے زائد فلسطینی ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج بھی غزہ کی سرحد پر جمع ہو رہی ہے اور فلسطینی اسرائیلی کی جانب سے ایک بڑی زمینی کارروائی کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی کی مکمل ناکہ بندی کر دی ہے اور اس کے نتیجے میں علاقے میں ادویات، خوراک، پینے کے پانی، ایندھن اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قلت ہو چکی ہے۔ پہلی عالمی جنگ میں مشرق وسطیٰ کے اس حصے پر حکمرانی کرنے والی سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد برطانیہ نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ اس سرزمین پر اس وقت یہودی اقلیت اور عرب اکثریت کے ساتھ ساتھ دیگر چھوٹے چھوٹے نسلی گروہ بھی آباد تھے۔ یہودیوں اور عربوں کے درمیان کشیدگی اس وقت بڑھی جب عالمی برادری نے برطانیہ کو یہودیوں کے لیے فلسطین میں ایک قومی گھر تشکیل دینے کی ذمہ داری سونپی۔ یہ کام سن 1917 کے بیلفور اعلامیے کے تحت ہوا، جو اس وقت برطانیہ کے وزیر خارجہ آرتھر بیلفور نے برطانیہ کی یہودی برادری سے کیا تھا۔ یہ اعلامیہ فلسطین برطانیہ مینڈیٹ میں شامل تھا اور 1922 میں نو تشکیل شدہ لیگ آف نیشنز، جو کہ اقوام متحدہ کی پیشرو تھی، اس کی توثیق کر چکی تھی۔ یہودیوں کے لیے فلسطین کا آبائی وطن تھا، لیکن اس علاقوں میں نسلوں سے آباد فلسطینی عرب اس دعوے کے مخالف تھے اور انہوں نے یہودیوں کے لیے ایک قومی گھر جیسے برطانوی اقدام کی بھی مخالفت کی۔ سن 1920 اور 40 کی دہائیوں کے درمیان اس علاقے میں رہائش اختیار کرنے کی خاطر پہنچنے والے یہودیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ ان میں سے بہت سے لوگ یورپ میں ظلم و ستم، خاص طور پر دوسری عالم جنگ میں نازی ہولوکاسٹ سے جان بچا کر یہاں آ رہے تھے۔ اس صورتحال میں یہودیوں اور عربوں کے درمیان اور برطانوی راج کے خلاف تشدد میں بھی اضافہ ہوا۔ سن 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 الگ الگ یہودی اور عرب ریاستوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دی اور بیت المقدس کو ایک بین الاقوامی شہر قرار دیا گیا۔ اس منصوبے کو یہودی رہنماؤں نے تو قبول کر لیا تھا، لیکن عربوں نے اسے مسترد کر دیا اور اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اب رہ جاتی یہ بات کہ اسرائیل کا قیام کیسے اور کیوں عمل میں آیا، تو اس کا جواب سنیے۔
سن 1948 میں اس مسئلے کے حل میں ناکامی کے بعد برطانیہ نے علاقے کا کنٹرول چھوڑ دیا، جبکہ یہودیوں نے اسرائیلی نامی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اس کا مقصد ظلم و ستم سے بھاگنے والے یہودیوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن بنانا تھا۔ یہودی اور عرب مسلح گروپوں کے درمیان لڑائی مہینوں سے شدت اختیار کر رہی تھی اور اسرائیل کے قیام کے اعلان کے اگلے ہی دن 5 عرب ممالک نے اس نئے ملک پر حملہ کر دیا۔ اس دوران لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا اور اس واقعے کو النکبہ یعنی تباہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سن 1949 میں جب جنگ بندی کے نتیجے میں لڑائی ختم ہوئی تو اسرائیل نے زیادہ تر فلسطینی علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اردن نے اس علاقے پر قبضہ کیا جو غرب اردن یا مغربی کنارے کے نام سے مشہور ہوا، جبکہ مصر نے غزہ پر قبضہ کر لیا۔ بیت المقدس کے مغربی حصے پر اسرائیلی افواج اور مشرقی علاقے پر اردنی افواج کا کنٹرول تھا، کیونکہ وہاں کبھی بھی امن معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد کی دہائیوں میں مزید جنگیں اور لڑائیاں ہوئیں۔ سن 1967 میں ہونے والی جنگ میں اسرائیل نے مشرقی بیت المقدس اور غرب اردن کے ساتھ ساتھ گولان کی پہاڑیوں، غزہ اور مصری جزیرہ نما سینائی پر بھی قبضہ کر لیا۔ زیادہ تر فلسطینی پناہ گزین اور ان کی اولادیں غزہ اور غرب اردن کے ساتھ ساتھ پڑوسی ممالک اردن، شام اور لبنان میں رہتی ہیں۔ اسرائیل نے نہ تو انہیں اور نہ ہی ان کی اولاد کو ان کے آبائی علاقوں میں واپس جانے کی اجازت دی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس ملک کا مغلوب ہو جانے کا اور یہودی ریاست کے طور پر اس کے وجود کو خطرہ لاحق ہوگا۔ اسرائیل اب بھی مغربی کنارے پر قابض ہے اور پورے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت قرار دیتا ہے، جبکہ فلسطین مشرقی بیت المقدس کو اس فلسطینی ریاست کا دارالحکومت قرار دیتے ہیں جس کے مستقبل میں قیام کے لیے وہ پر امید ہے۔ امریکہ ان چند ممالک میں سے ایک ہے جنہوں نے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا ہے۔ گزشتہ 50 برسوں میں اسرائیل نے غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس میں بستیاں تعمیر کی ہیں جہاں اب 7 لاکھ سے زیادہ یہودی رہتے ہیں۔ بین الاقوامی قانون کے تحت ان بستیوں کو غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے، تاہم اسرائیل اسے مسترد کرتا ہے۔ اچھا، یہ غزہ کی پٹی کیا ہے یہ بھی سنیے۔ غزہ زمین کی ایک تنگ پٹی ہے جو اسرائیل اور بحیرہ روم کے درمیان واقع ہے، لیکن جنوب میں اس کی زمینی سرحد مصر سے لگتی ہے۔ صرف 41 کلومیٹر یعنی 25 میل لمبے اور 10 کلومیٹر چوڑے اس علاقے میں 20 لاکھ سے زیادہ افراد آباد ہیں اور یہ زمین سب سے زیادہ گنجان آباد مقامات میں سے ایک ہے۔ سن 1948-49 کی جنگ کے نتیجے میں غزہ پر 19 سال تک مصر کا قبضہ رہا۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں غزہ پر قبضہ کیا تھا اور وہ 2005 تک اس پر قابض رہا۔ اس دوران اسرائیل نے وہاں یہودی بستیاں تعمیر کیں۔ سن 2005 میں اسرائیل نے غزہ سے اپنے فوجیوں اور آباد کاروں کو واپس بلا لیا، تاہم اس نے اس کی فضائی حدود، مشترکہ سرحد اور ساحل پر کنٹرول برقرار رکھا۔ اقوام متحدہ اب بھی اس علاقے کو اسرائیل کے زیر قبضہ سمجھتی ہے۔
اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان بنیادی مسائل کیا ہیں؟ یہ بھی سنیے۔ بہت سے معاملات ایسے ہیں جن پر دونوں فریق متفق نہیں ہو سکتے۔ درجہ ذیل مسائل ان معاملات میں شامل ہیں۔ ان مسائل کے حل کے لیے کوششیں کی گئی ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن مذاکرات سن 1990 اور 2010 کی دہائیوں کے درمیان شروع ہوا اور معطل ہوتے رہے، اور اس کا تعلق خطے میں تشدد کے پھیلنے سے تھا۔ ابتدائی دنوں میں مذاکراتی امن ممکن نظر آتا تھا۔ ناروے میں خفیہ مذاکرات کا سلسلہ اوسلو امن عمل میں تبدیل ہوا، اور جو 1993 میں صدر بل کلنٹن کی صدارت میں وائٹ ہاؤس کے لان میں منعقدہ ایک تقریب میں تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اس تاریخی لمحے میں جہاں فلسطینیوں نے اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کیا، وہیں اسرائیل نے اپنے تاریخی حریف فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کو فلسطینی عوام کا واحد نمائندہ تسلیم کیا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں ایک خود مختار فلسطینی اتھارٹی قائم کی گئی۔ تاہم جلد ہی اس امن عمل میں دراڑیں نمودار ہوئیں، اور اس وقت کے اپوزیشن لیڈر نتن یاہو نے اوسلو امن معاہدے کو اسرائیل کے لیے ایک جان لیوا خطرہ قرار دیا۔ اسرائیلیوں نے مقبوضہ فلسطینی علاقے میں یہودیوں کو بسانے کے اپنے منصوبے کو تیز کر دیا، جبکہ فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس نے اسرائیل میں لوگوں کو نشانہ بنانے کی کوششیں کیں۔ اسرائیل میں بھی ماحول بدلنے لگا، جس کا نتیجہ 4 نومبر 1995 کو ایک یہودی انتہا پسند کے ہاتھوں اسرائیلی وزیر اعظم اسحاق رابن کے قتل کی شکل میں نکلا۔ 2000 کی دہائی میں امن کے عمل کو بحال کرنے کی کوششیں کی گئی، اور اسی دوران 2003 میں جب عالمی طاقت نے 2 ریاستی حل کے حتمی مقصد کے ساتھ ایک نقشہ راہ وضع کیا، لیکن اس پر بھی عمل نہیں ہوا۔ سن 2014 میں واشنگٹن میں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان مذاکرات کی ناکامی کے بعد قیام امن کی کوشش رک گئی۔ سب سے اہم حالیہ امن منصوبے کو، جو امریکہ کے صدر ٹرمپ کے دوران صدارت میں تیار کیا تھا، اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے تو صدی کا بہترین معاہدہ کہا، لیکن فلسطینیوں نے اسے یک طرفہ قرار دے کر مسترد کر دیا، اور اس پر بھی کام نہیں ہو سکا۔ اب رہ جاتا ہے ایک آخری سوال، وہ یہ کہ اسرائیل اور غزہ میں اب جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ تو اس کا جواب سنیے۔ غزہ پر حماس کی حکومت ہے، جو ایک ایسا گروہ ہے جو اسرائیل کی تباہی کے لیے پرعزم ہے۔ حماس نے 2006 میں ہونے والے انتخابات الیکشن میں کامیابی حاصل کی، اور اگلے سال غرب اردن میں صدر محمود عباس کی حریف تحریک فتح کو بے دخل کر کے غزہ پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس کے بعد سے غزہ میں موجود عسکریت پسندوں نے اسرائیل سے کئی لڑائیاں لڑی ہیں۔ اسرائیل نے مصر کے ساتھ مل کر حماس کو الگ تھلگ کرنے اور حملوں کو روکنے کی کوشش کی۔ خاص طور پر اسرائیلی شہریوں کی طرف راکٹوں کی اندھا دھند فائرنگ کو روکنے کے لیے اس نے غزہ کی جزوی ناکہ بندی برقرار رکھی ہے۔ غزہ میں فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی پابندیاں اور گنجان آباد علاقوں پر اس کے فضائی حملے انتہائی سزا کے مترادف ہیں۔ یہ سال مقبوضہ غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینیوں کے لیے سب سے مہلک سال رہا ہے۔ وہ اسرائیلیوں پر حملوں کے جواب میں ان علاقوں پر عائد کی جانے والی
اسرائیلی پابندیوں اور فوجی کارروائیوں کی بھی شکایت کرتے ہیں۔ یہ کشیدگی حماس کے تازہ حملے کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ عسکریت پسند عام فلسطینیوں میں اپنی مقبولیت بڑھ جانے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے، جس میں یرغمالیوں کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیل پر دباؤ ڈالنا بھی شامل ہے کہ وہ اپنی جیلوں میں قید تقریباً 4500 فلسطینیوں کو رہا کرے۔ موجودہ اس تنازع میں، اس جنگ میں اسرائیل کی حمایت کون کرتا ہے اور کون نہیں؟ امریکہ، یورپی یونین اور دیگر مغربی ممالک نے اسرائیل پر حماس کے حملے کی مذمت کی ہے۔ امریکہ اسرائیل کا سب سے قریبی اتحادی ہے اور یہودی ریاست کو $260 ارب سے زیادہ کی فوجی اور اقتصادی امداد دے چکا ہے۔ اس نے حماس کے حملے کے بعد اضافی ساز و سامان، فضائی دفاعی میزائل، گائیڈ بم اور گولہ بارود کا وعدہ کیا ہے۔ اس نے اسرائیل کے دشمنوں بالخصوص لبنان کی حزب اللہ تحریک کو جنگ میں دوسرا محاذ کھولنے سے روکنے کے لیے مشرقی بحیرہ روم میں 2 طیارہ بردار جنگی بحری جہاز بھی بھیجا ہے۔ روس اور چین دونوں نے حماس کی مذمت کرنے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ تنازع میں دونوں فریقوں کے ساتھ رابطے برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ روس کے صدر پوتن نے مشرقی وسطی میں امن کی عدم موجودگی کا ذمہ دار امریکی پالیسی کو قرار دیا ہے۔ ایران اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن حماس کے ساتھ ساتھ حزب اللہ کا کلیدی حامل ہے، جس کے عسکریت پسند حماس کے حملے کے بعد سے روزانہ اسرائیلی افواج کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ کر رہے ہیں۔